السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخت دلہ تو میزبان پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان دے لائیو اسٹوڈیو تو حاضر ناظرین سیاسی گہمہ گہمی پورے عروج تے اور اندر نال پی ایس ایل وی جناب پورے عروج تے ملتان شہر جڑا کہ پہلے میچوں کو ترسدا آئی ہوں اتنا میچ بھی تھیندے پین اور عوام بھی بڑے خوش ہیں۔ میں دوسری گال کردا پیا کہ ٹریفک بند تھی تھوڑے جے ناراض سے تھیندے لیکن جہے ویلے سیاست دا پہیہ رکیا ہوئے تو ول انسان دی توجہ دوسرے پاسے ہوندی ہے۔ حکومت سازی کیتے جوڑ توڑ جاری و ساری پنجاب پاکستان مسلم لیگ نواز کو واضح اکثریت مل گئی، سندھ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلوچستان دے وچ اتحادی مل کے حکومت بڑے سندھ سرداری صاحب دے پن کے سارا وزیر اعلیٰ آسی دیکھنا یہ ہے کہ جڑا فارمولہ طے تھیندا پہ وفاق دی سطح تک اتھاں بلوچستان کی کو اقتدار مل دے یا کیڑی پارٹی دا وزیر اعلیٰ آندے۔ فی الحال تے سرفراز بگٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ نامزد کیتے، ایویں ہی پی ٹی آئی دی طرفوں علی امین گنڈا پوری کے پی کے دے وچ وزیر اعلیٰ نامزد تھی گئے۔ مطلب ہے کہ کام شروع تھی گئی، انتخابات دے بعد جڑا ایک پریشانی دا مرحلہ ہے وہ تقریباً ہن طے تھی گئے، صرف وفاق دی سطح تک ہن مذاکرات پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز دے درمیان تھیندے پن، جڑے ویلے فارمولہ طے تھی ویسی انشاءاللہ ملک دے وچ نویں حکومتاں بھی کام کرنا شروع کر دے سن۔ بڑا شاندار موضوع ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز مرکزی رہنما اور بڑے لائل رہنما، میں سمجھدا کہ وہ جڑے رہنما یا کارکن ہوندن وہ پارٹی دا اثاثہ ہوندن۔ شیخ خطر ممتاز صاحب تک وہ سنجی آئیں کو آدے ہیں تے بڑے خوش نظر آندے وہ تاری پارٹی جڑی ہے پنجاب وچ حکومت بنے دی پئی ہے وفاق وچ بھی۔ اچھا جی سر، دوجے مہمان میں سمجھدا کہ وہ نہ صرف لائر ہیں بلکہ پاکستان دے سیاسی منظر نامے تے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور اہم گال یہ ہے کہ جڑی پارٹی دے نال پہلی ڈیگ تو کھڑوتے ہیں اج بھی اتھاں کھڑوتے ہیں، تھکے کوئی نہیں۔ جناب نشید عارف گوند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا تو تعلق ہے۔ سر تیجے مہمان ملتان دی صحافت دا ایک روشن نام، نوجوان نام، اور ایک ایسا نوجوان نام جنہیں ملتان دی صحافتی تاریخ دوتے نہ صرف نظر رکھی ہوئی ہے بلکہ اندر نال این خطے تھیمن والی تبدیلیاں دوتے بھی گہری نظر رکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اپنے ساتھیاں دوتے بھی، اور ملکی منظر نامے تے ساؤتھ پنجاب تے ایو جے دوست ایو جے صحافی خطے دا مان ہوندن۔ سہی اظہار علی عباسی صاحب تشریف گھن آئے ہو تو رہی سارے خیال سن شیخ صاحب، معاملات الیکشن دے فوری بعد ایک دفعہ سب کو فکر لگ گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جڑی ہے انکار کر چھوڑیا کہ جس طرح وفاق کی حکومت نہیں بنے دے پے ہن بل بنے دے پے ہو، پنجاب آ گئے ہو اور واضح اکثریت تک مل گئی ہے، ظاہری جڑا مطلوبہ عدد ہے تقریباً 200 ممبر 92 سن۔ اچھا 92 سن، کیا آدھو کہ یہ جڑا تک ٹینیور ملتا پہ یہ بڑا مشکل ٹینیور نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکر بھائی تہاڈی دور دی نظر ہے، تساں ماشاءاللہ بڑے سینئر موسٹ اور میرے خیال پی ایچ ڈی بھی اور دوست تے ملتان نال تہاڈا بھی تعلق بڑا پرانا ہے۔ میرا 86 جس ٹائم یوسف رضا گیلانی صاحب میرے آرگنائزر ہیں مسلم لیگ جنہیں جو بنی آئی، اچھا میں 88 چھوڑ کے تے مسلم لیگ کی چاہیا، یعنی کہ مولانا شاہ میں نورانی کو چھوڑ کے؟ جی میں اس ٹائم 88 اسٹوڈنٹ ہم اس ٹائم قاسم خان وغیرہ تے سارے ممتاز شہنشاہ تیغ وغیرہ یہ سارے ہن وسیم ممتاز وغیرہ سب کو ہیڈ کریں دے سارے، انتظار قریشی مرحوم اللہ بخشے ہوئی سارا میرے کلاس فیلو ہوئی سارے نال وقت کی گالی سارے معاملات، لیکن وال 86 تو لے کے تے ہون تک نہیں چھوڑی مسلم لیگ اور ایک پارٹی کھڑ رہے 600 والی ٹکٹاں ملیاں، ان تبدیلی ہو گئی کوئی گال نہیں، نصیب نہ کوئی نہیں لڑ سکتا، نصیب بہت اکاؤنٹ کریں دے حکومت سازی دوتے میں تک جی میں اوتے آندا بھی جناب دی مہربانی جناب نے چھڈے ملتان بساکیاں تے کھڑا کیتا ہوئے لوگوں نے، ساکو تو صوبہ چاہیے سرائکی صوبہ بن ونجے سارے معاملہ ساڑھے سیدھے تھی ہوئے۔ شیخ صاحب تساں کیڑے پاس چلے گئے ہو؟ تہاڈی پارٹی نے تے منشور چی صوبے دا ذکر گول کر چھوڑیا؟ نہیں گول نہیں کریں دے، ساکو ساڑھے جس ٹائم اسا باندھے ہیں یہ گالیاں تھیں دیں، میں چھوٹی جی باونا الگ ہے منشور دے وچ۔ شاکر بھائی میری گال سنو، دیکھو گال ہے کہ کوئی سسٹم ہوندا ہے کہ جتے چپ کرایا ویندا، کوئی سسٹم ہوندا ہے کہ انسان چل رہا ہے۔ اچھا پاکستان مسلم لیگ جتنی ساکو توقعات ہیں اسا اتنی سیٹاں نہیں کھیل سکے، کیا چاہتے ہیں سادی میجورٹی ساکو ملیا
ایسی حکومت ساری ساری تو یہ گال سن کے تارے ہمسائے خوش تھے پہ چلو کوئی نہیں ہون پہ اچھی گال ہے ساڑھے ہمسائے نہیں اچھا ساڑھے انشاءاللہ بیج میڈن کٹھے پہلے بھی حکومت کیتی ہے اچھا ہاں بلاول نشید عارف گوندل صاحب بلاول دا ذکر آگے تو تارے کو سوال کرنے ہیں کل بلاول صاحب دا جڑا ٹھٹھا دا جلسہ ہائی اندے ہوتے اسحاق ڈار نے بڑے رد عمل دا اظہار کیتے کہ جڑی شیواں آپس دے وچ طے تھیاں ہن اور اندے وچ اسیں طے کیتا کہ گالی بہر کہنا آسن اس رو گالی بہر آ گئے کیڑے پاسے ویندے پے ہو؟ بسم اللہ الرحمن شاکر صاحب پہلی بات تو شیخ صاحب کی بات سن کے مجھے یاد آئے کہ میرے چیئرمین نے ایک بات بڑی مزار کی تھی پچھلی گورنمنٹ پہ کہ جب نون لیگ پہ اچھا وقت آتا ہے تو یہ آنکھیں دکھاتے ہیں، برا وقت آتا ہے یہ پیر پکڑ لیتے ہیں. وہ تو ایک سارا بات چیز ہے، یہ تو آف دا ریکارڈ اس بات کا جواب تھا جو کام ہوتا رہا. باقی بلاول صاحب نے کل بڑی واضح بات کی جی. بلاول صاحب کی تقریر تھی وہ ایک ایسے لیڈر کی تقریر تھی جس نے انشاءاللہ اس ملک کو آج بھی سنبھالنا ہے، کل بھی سنبھالنا ہے. ایک فیوچرسٹک تقریر تھی بلاول صاحب کی اور اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بات کی کہ پیپلز پارٹی ہماری تاریخ رہی ہے، ہم کبھی اقتدار کے بھوکے نہیں رہے. ہمیں کبھی بھی ہمیں بی بی شہید ہو گئی ہمیں پنجاب نہیں دیا گیا، بی بی شہید ہو گئی ہمیں سندھ نہیں دیا گیا. آج پھر وہ حرکت ہوئی ہے، ہم سے سندھ بھی چھین لیا گیا، لاہور بھی چھین لیا گیا، ہمیں نہیں دیا گیا. اس کے باوجود ہم پاکستان کی بہتری کے لیے ہم ایک سٹیپ خود آگے آ گئے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ پاکستان پہلے، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ بی بی کی شہادت پہ لگایا تھا اور آج پھر ضروری ہے پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا جو ہم لگا رہے ہیں. اور ہم نے کہا کہ پاکستان کو چلاؤ، حکومت کو چلاؤ. الیکشن ہو گیا، لوگوں نے ووٹ دے دیا، جس کی میجورٹی آ رہی ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی بلاول صاحب کی اس تقریر کے بعد مجھے بطور ورکر، بطور ایک پولیٹیکل ورکر مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ میرا ووٹ جدھر گیا ہے ان کی نظر پاکستان کی بقا کے اوپر ہے اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بنے گی. سونی گال کرنے پہ پاکستان دی بقا جڑے ویلے گال تھیندی ہے تے ول سارا نظر پوندی نوجواناں دے اوتے اور نوجوان دے وچ اظہار علی عباسی صاحب سر کیا دے پے ہو پاکستان دا جڑا مستقبل سیاسی مستقبل ہے منظرنامہ او کیویں بندا پے؟ شکریہ شاکر صاحب، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ میرے لیے زندگی کا حسین ترین لمحہ ہے. شکریہ. جب ملکی سیاست میں اس ٹائم جو حالات و واقعات جا رہے ہیں جو بظاہر دیکھا جا رہا ہے ایسے ہے جیسے کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے. میں اس ٹائم نا مسلم لیگ نون کی ایک بڑی تعریف کرنا چاہوں گا ایک یک نکاتی ایجنڈے میں کہ انہوں نے ایک باقاعدہ دعوت دی اکثریتی پارٹی کو، چاہے وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے حکومت سازی کی دعوت دی. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا مسلم لیگ نون کی کبھی سیاست کا حصہ نہیں رہا کہ وہ اس قسم کے فراغ دلی کو انہوں نے مینڈیٹ کو تسلیم کیتے. بالکل یہ فراغ دلی کا بھی ماضی میں نہیں دیکھا. دوسرے کل بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی ہے نا شاکر بھائی، اب عوامی سیاست کا اب دور ختم ہو گیا ہے. یہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن ہو چکے ہیں. اب مرحلہ آیا پارلیمانی سیاست کا. ہم نے ایوان میں بندے اکٹھے کرنے ہیں، جتنی گنتی پوری ہوگی عددی گنتی وہی گورنمنٹ بنائے گی. تو بلاول صاحب کی تقریر بظاہر اچھی تھی لیکن وہ اب جو مرحلہ ہے وہ عوامی مرحلہ نہیں رہ گیا، اب پارلیمانی مرحلہ پارلیمانی مل گیا. شیخ صاحب پارلیمان دی گال تھیندی پئی ہے اور دوسرا یہ تو خواجہ سعد رفیق دی پارلیمان دے وچ کیتی ہوئی ایک تقریر جڑی کہ 2020 کیتی انہوں نے، وہ بڑی گردش تھیندی پئی، وہ بڑی شاندار گفتگو ہے. انہیں آخر بھی حالات یہ نہ کرو کہ یہ نہ تھیوے کہ نہ یہ نہیں آخر کہ پرائم منسٹر دے کیتے تساں سیٹ گھن کے بنجو اور کوئی گھنے نہ، تساں وزارتاں تقسیم کرو تر کوئی وزارت کوئی گھنے نہ. بالکل وہ صورتحال تھی گئی ہے. اظہار علی عباسی نے گال کیتی ہے کہ جناب نون لیگ نے پہلی دفعہ اکثریتی پارٹی کو، میرا خیال ہے کہ نون لیگ دا یہ اچھا اقدام ہے کہ انہوں کو پتہ لگے بھی سارے کو اکثریت کوئی نہیں وفاق تو انہوں نے سارے گروپاں کو آکھیا بھی تساں بنج کے حکومت بناؤ. لیکن میرا خیال ہے کہ ول جڑا ہے نا جی یہ مشکل کام تا کو کرنا پوندا پہ. لیکن شاکر بھائی میں تو کوئی کہا تھا عباسی صاحب میرے استاد دے بیٹے ٹیچر نہیں تھے، میرے والد صاحب نے چھوٹی کلاس میں پڑھا انہوں کو پڑھے ہیں. گال ہے کہ بڑی اچھی گال انہوں نے کیتی ہے. تساں ایک شے دیکھو اسا یہ نہیں آتے کہ حکومت بناؤ، یہ بچکانا گال ہوندی ہے کہ اساں آج میٹنگ کر کے گئے ہیں اور جا کے میٹنگ کی گال جلسے شروع کر چھوڑوں. ایک کدی گال نہیں کرنی چاہیے. بلاول بھائی نے، بلاول صاحب نے لیڈر ہیں، ایک پارٹی دے لیڈر ہیں، انہوں نے جڑی گال کیتی گال ٹھٹا جلسے جڑی گال تساں کریں پہ ہو کہ گال پارلیمنٹ ہونی چاہیے. باہر گال ہوں ختم ہو گئی ہیں. ہوں تو دیکھو اکثریت کدے کول ہے. اگر تھوڑے کو اکثریت زیادہ ووٹ ہیں اصل تو کو ڈیون تیار ہاں. اصل اتنے تک آخیا نواز شریف صاحب نے یہ بھی آخ دیتا کہ بھاویں
60 تو زیادہ اگر ووٹ پی ٹی آئی کو لیں تو وہ بھی حکومت بنا لیں لیکن کیا نہیں ووٹ سب تو زیادہ ساڈے کو اچھا مطلب ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو ووٹ ہیں بڑا گھنو اور نون لیگ بنیندی پئی ہے تو وال نواز شریف کو تساں کیوں نہیں پرائم منسٹر بنیندے؟ میں میری گل سن دیکھو گال ہے کہ نواز شریف صاحب آدھے کہ ایک سادہ اکثریت مل ون جائے سانوں 50% جڑے جی کو آدھے ہیں وہ سب کو کہہ نہیں ملی ساڑھے تقریباً بن سن 127-28 ووٹ بن سن اندازہ ہے جڑے میرے کو فکر پتہ چلتا پہ ساڑھے مقابلے حالے بھی کوئی کسی سے ووٹ کہہ نہیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی دے بھی ادھے ہیں ووٹ ساڑھے تو اصل جڑی سعد رفیق نے اس دن گال کی تھی کہ مشکلات بڑیاں آسن آئینی عہدے دیکھ دیو صدر میں بن گیا سپیکر ہنگی دا اچھا گورنر تو چلو ہٹ وے کل خدا نہ خاصا وال جو پیپلز پارٹی سلپ کرواوے جس ٹائم تک نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ڈوئیں کٹھے نہ باسن اے فیصلہ مسئلے دا حل کوئی نہیں کوئی حل نہیں رشید صاحب تساں کیا سمجھتے ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے نعرہ لایا ہے پاکستان کو نواز دو وہ دستبردار تھی کہ پاکستان کو شہباز دو کیا دیو؟ لیکن جی پہلے میں ایک جملہ بھائی صاحب نے بات کی تھی کہ اس وقت جو سیاست ہے وہ چلے گی اب کیبنٹ اس کے اندر پارلیمنٹ میں بالکل ٹھیک فرمایا مگر آپ دیکھیں کہ تھوڑا 16 مہینے پہلے چلے جائیں ہم نے جو بانی جو پی ٹی آئی تھا اس کو ڈیموکریٹک وے سے ہٹایا تھا ایک بھی میں آج چیلنج کرتا ہوں نیشنل ٹیلی ویژن میں بیٹھ کر بڑا شور مچتا ہے ہارس ٹریڈنگ کا ایک بھی اس وقت کی پی ٹی آئی کا جو ممبر تھا اس نے تحریک عدم اعتماد میں ووٹ نہیں دیا تھا تمام ان لوگوں نے ووٹ دیا تھا جن کی اپنی انڈیپینڈنٹ آئیڈینٹی تھی مگر اس چیز کو اتنا گندے طریقے سے پورٹرے کیا گیا میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ دیٹ بیکم اے کرس آج دے دین تک کرتے گئے وہ جھوٹ ہے ہمارا دور یہ ہو گیا ہے کہ ہم ایک جھوٹ بولتے ہیں اس کو ہم موبائل پہ اتنا ٹویٹ کر دیتے ہیں اتنا چلا دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ سچ بول جانا شروع ہو جاتا ہے بیٹھ کر جو اب وتیرہ رہ گیا آج بھی کیوں چیئرمین صاحب کو یہ ضرورت پہ ٹھٹا کے اندر ہمارا ہمیشہ سے کرائٹیریا رہا پیپلز پارٹی کا ہم نے پارلیمنٹ کی سیاست بھی کی ہے عوام کی سیاست بھی کی اور الحمدللہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی فیڈریشن کی پارٹی ہے جس نے پارلیمنٹ اور عوام کو کبھی دور ہونے نہیں دیا یہ تو پہلا اس بات کا جواب تھا دوسری بات یہ کہ آپ جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ زرداری صاحب کو اور میاں صاحب کو آگے بیٹھنا چاہیے مل کے دیکھیں ہر وہ شخص جو کسی بھی پارٹی کا ہو جس کے دل میں پاکستان سے محبت ہوگی وہ چاہے گا کہ پاکستان آگے بڑھے ووٹ لوگوں نے ڈال دیا لوگوں نے اپنا غصہ اتار دیا اپنا محبت دکھا دی اپنا سب کچھ کر دیا مگر یہ کہنا کہ ایک پارٹی کو اوور ویلمنگ میجورٹی ملی ہے ایک کو نہیں ملی یہ غلط ہے ہنگ پارلیمنٹ ہے لوگوں نے ملا جلا رد عمل شامل کیا ہے اور اس کے اوپر اگر ایک چیز ہو جاتی یہ بڑا لوگ بول رہے ہیں جی ہم جیتے ہیں کیا 80 اگر دیکھیں 85 سیٹیں یہ لے گئے ہیں آزاد امیدوار کے پی کے میں ان کے ایسے بندے جیتے ہیں جن کو پارلیمنٹ میں جانا پارلیمنٹ کی توہین ہے مگر وہ جیتے ہیں کیا یہ جو جن پر الزام لگا رہے ہیں یہ جیت سکتے تھے فیئر ریڈنگ میں خود اسٹیشنوں پہ گیا ہوں بالکل پولنگ ڈے کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی مداخلت نہیں میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی مداخلت بالکل فیکٹ ہے آپ کی اوور رائٹ آپ دیکھیں جو بار فافن جو آئے ہیں جو باقی آپ کے جو فورن جو لوگ آئے ہیں دیکھنے کے لیے انہوں نے کیا باتیں کی اچھا گوندر صاحب فافن دی ٹیم دا میں حصہ ہم اور میں مطلب ملتان شہر ہائی میرے کو لوں اور میں سارا وزٹ کیتے ہوں دہاڑے کئی جہاں دوتے کوئی بے ضابطگی اچھا عباسی صاحب یہ دسے سو کہ اللہ کردہ پہ کہ حکومت بندی پئی ہے کتنی مشکلات دا سامنا کرنا پوسی نوی حکومت کو نہیں نئی حکومت کو تو جو بھی آئے گی حکومت کسی کی بھی پارٹی کی آئے گی یا اپنا مل ملا کے جو اس مشکلات کو سامنا کو ہم نے آئی ایم ایف کے نیکسٹ پروگرام کی طرف جانا ہے ہمیں اس ٹائم میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ معاشی ہے اور اس کے ان کا حل کیا ہے سیاستدانوں کو تمام سیاستدانوں کو ملک کی خاطر بیٹھنا چاہیے تمام سیاستدانوں میں تمام سیاستدانوں جملہ دیکھیں بی بی شہید نے ایک کیا تھا مساق کیا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ مساق جمہوریت اس کا اثر کیا ہوا شاکر بھائی آپ ہم سے سینئر ہیں اس کا اثر یہ ہوا کہ 2008 سے لے کر آج تک جو بھی گورنمنٹ جیسی بن رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے 5 سال پورے کر کے عوام میں آ رہے ہیں رد عمل عوام اچھا دے رہے ہیں برا دے رہے ہیں غصہ اتار رہے ہیں اٹ مینس کہ اکاؤنٹیبل ہو کر عوام میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں عوام کو کانفیڈنٹ ہو گیا کہ یار یہ لوگ واپس آئیں گے ہم انہیں غصہ اتاریں گے ہم اپنی محبت دکھائیں گے اسی طرح میرے لیڈر نے یہ اسمبلی میں کھڑو کے کہا تھا کہ مساق معیشت بھی کرتے ہیں جس کو شیواجی صاحب نے انڈورس کیا تھا وہ وقت آ گیا اب وقت یہ ہے کٹھے بیٹھ کر مساق معیشت کا وقت ہے آگے جانے کا وقت ان کی بات درست ہے شاکر صاحب بات یہ ہے کہ میں خاموش بیٹھا ہوا تھا بات یہ ہے کہ کچھ لوگ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں
عمران خان صاحب نے امریکہ کا اسی کو گالی نکالی آج اسی سے مدد مانگ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا C5 منصوبہ ہے وہ بند ہو جائے. وہ بند نہیں ہونا چاہیے. وہ پاکستان اور چائنا کی جو محبت ہے, دوستی ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتی. اس پہ نواز شریف نے, بھلے اپنا زرداری صاحب نے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے. اس ٹائم پاکستان کو بچانے کے لیے بالکل گوندر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, عباسی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سر جوڑ لینا چاہیے. اچھا نہیں مطلب ہمیں اپنی سر جوڑنا چاہیے, اپنی غلطیاں بھول کیا جائیں. پارٹیاں قربانیاں دے سن وزارتاں نہ گھنن میں ایک چھوٹی گھٹ تو گھٹ حکومتی چھوٹی سی, اخراجات ابھی آپ نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ ووٹ 2 نمبر نہیں پڑے. واقعی نہیں پڑے. اگر 2 نمبر ووٹ پڑتے, امیر ترین آدمی جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا 12.5 کروڑ, اپنا جہانگیر ترین جس کے 12,000 بندہ جس کی فیکٹری میں کام کرتا ہے, وہ احمد ڈوگر سے 90,000 ووٹوں سے ہارتا, کبھی نہ ہارتا. میرے یہاں پہ ہماری پارٹی کے گئی ہیں, یہ پی ٹی کے گئی ہیں, شہر بانو صاحب میری چھوٹی باقی 45 فارم. اچھا بات یہ ہے, دیکھیں جو بنا ٹھیک ہے, ہم نے اعتراض نہیں کیا. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کسی جگہ پر, لیکن کیوں اب جو ہو گیا اب آگے چلیں. ہم نے پیچھے والے راستے بند کر دیے ہیں. ہم بھی کل جلد سے جلوس کر سکتے ہیں جی سعد رفیق کو غلط ہو رہا ہے. سعد رفیق جا کر دیکھیں کہ لاہور میں کتنا کام اس نے کیا. خوسا صاحب تو ملتان کے رہنے والے ہیں, جب وہ عدالتوں میں ہوتے ہیں وہ کیا کام کر سکتے تھے, نہ پی ٹی آئی کو کوئی کام ہوا ہے. لیکن یہ فیکٹ ہے عباسی صاحب کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ووٹ دیتے ہیں پنجاب اور KPK دے وچ. کیا دیو سر پہلے تو میں اس چیز کا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں نے آزادانہ ماحول میں ووٹ کاسٹ کیا ہے. بالکل انہیں اتنا اچھا, ورنہ بلوچستان میں اس سے ایک دن الیکشن سے ایک دن پہلے جو حالات و واقعات ہو گئے تھے, بم بلاسٹ ہوئے تھے, اس پہ ڈر لگ گیا تھا. لیکن الیکشن ڈے پہ لوگ بلا خوف و خطر نکلے. میرا خیال ہے ایک عرصے بعد یہ جو الیکشن تھے جن دے وچ جانی نقصان بہت گھٹ تھے. خواتین کی نمائندگی کم نہیں ہے الحمدللہ. خواتین کی اور یہ ہمیں اداروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, الیکشن کمیشن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہر پاکستانی کو آزادانہ حق رائے دہی استعمال کیا اور ہر ووٹر کو کسی قسم کی پریشانی پاکستانیوں نے اپنا ووٹ دا حق ادا کر چھوڑیا. کیا حکومتوں کو بھی چاہیے کہ عوام کی تے کچھ کرن؟ بالکل عوام کے لیے, انہیں عوام کے لیے جیسے کہتے ہیں مضبوط معیشت چاہیے اس ملک کے لیے. بولے عوام کو مہنگائی سے نجات کے لیے جو بھی حکومت بنے اس کے لیے اچھے اقدامات کرنے چاہیے. جو اگر سب سے زیادہ نون لیگ اور مسلم لیگ کو مخالف ووٹ ملا ہے نا, وہ مہنگائی کا بھی ملا ہے. جو پی ڈی ایم کی حکومت مہنگائی کر گئی 16 مہینے جو حکومت تھی نا اس میں تسلیم کریں دیو. اس میں جو دیکھیں میری بات, ملک بچایا, نہیں تو آپ کا ملک اچھا عوام سری لنکا بن گیا تھا. اچھا یہ فیکٹ ہے عوام کو نہیں پتا, انہیں کوئی شک کوئی نہیں آپ کو کہ پتا ہے, انہیں کوئی شک کوئی نہیں کہ پاکستان جڑا ہے نا وہ مطلب ہے کہ بہت محفوظ ہتھیں چلا گیا. لیکن عوام کو کون سمجھاوے؟ دیکھیں میں عوام کی بات کرتا ہوں. میرے گھر میں ملازم ہیں 2, ایک صابر ہے, ایک وہ وقاص, وہ لڑکا میرے پاس پوچھ رہا ہے کہ جی ہم نے مظفر گڑھ کیا کس کو ووٹ ڈالنا. میں کہا تم پہلے تم کہاں ڈالتے تھے, ہم تو اصل شروع جماندروں پیپلز پارٹی دے. میں کہا جدھر جا کر ڈالو. میں نے نہیں کہا, میں مسلم نہیں کیوں, میں کہہ سکتا تھا نہیں یار تو جا کے شیر دے مور لاؤنی. جو لیکن شیخ صاحب انہوں کو پتہ کرنا ہی, انہوں نے ہون پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پاتا. مظفر گڑھ پیپلز پارٹی ہار گئی ہے. نہیں نواب جیتا ہے نا جیسے میری بات. اچھا نواب افتخار انہا حلقہ ہے وہ حلقہ وہ باقی جمشید دستی جب جیتا ہے جی وہ تو پھر عوام کو پتا ہے. اچھا جو بندہ جیتا ہے وہاں پہ وہ عوام کو پتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی بھی عوام کو پتا ہے, 2 نمبر اور وہ اس کی عوام کو پتا ہے. وہ ہماری جس طرح نہیں مطلب گوندے صاحب اگر تمہارا کینڈیڈیٹ جیت ویندے ہم نہیں کہتے وہ شاکر ٹھیک ہے, بھائی, ہم نہیں کہتے. میرا مخالف ہم جیتے وہ غلط دیکھیں میں آپ کو جیتے. صرف اس کا ایک مثال دیتا ہوں. 13 کے اندر انہوں نے فتنہ گھروں نے شور مچایا 4 حلقوں کا, پورا پاکستان بلاک کر دیا. آج بھی اگر ان کو خدا نہ خاصا کہیں سے سپورٹ ہوتی, آج تو یہ کہتے ہیں ہماری 150 سیٹیں ہیں, 180. ابھی میں ایک جگہ ٹی وی پہ وہ کھڑا دیکھ کے آیا ہوں. جی بالکل, جی بالکل. ساتھ کہتے ہیں 180 ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان نے کہا پہلے آگر کہا جی اس نے وہ جو پریزیڈنٹ بنایا تھا پٹھان, کیا نام ہے اس کا, سینٹر گوہر, وہ کہتا ہے جی ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا پنجاب میں بھی, اور عمران خان نے کہا وفاق میں بھی اپوزیشن ہے. آج وہ اس کی سن کر آیا ہوں میں پریس کانفرنس کی ہے مسٹر گوہر کی, نہیں دوسری اس کی ایوب خان کے بیٹے کی, عمر ایوب. وہ کہہ رہا جی میں 180 وہ آپ کی بات, اور ہم وزیر اعظم بھی بنیں گے اور وزیر اعلیٰ بھی بنیں گے. یار جہاں یہ بھی جو بات کر رہے ہیں گوندل صاحب, جدھر جس کو مل گئی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ صوبہ سرحد میں آپ بنے, آپ کے پاس ہے, لیکن
خدا رہا اب وہ پرانی باتیں بھول جائیں, فتنہ بازی بھول جائیں, یو ٹرن بھول جائیں. عمران خان تو اب جیل میں بیٹھ کر بھی یہ باتیں کر رہا ہے, ابھی بھی تو شیطانی حرکتیں. لیکن انہوں نے کل یہ آکھے کہ میں میاں والی سیٹ تو الیکشن لڑساں بھائی. سزائے موت تک الیکشن لڑنا شاکر بھائی ہر بندے کا حق ہے. میاں نواز شریف کو اگر دیکھیں میرا مخالفت ہے نا جو میں پیپلز پارٹی سے ہوں, اس نے بھی ایک پورا کرائٹیریا بھایا نا جی, وہ پورا ایک سیٹ اپ بنا کر آئے, یہ بھی آ جائے ہم اس کو ویلکم کریں گے. ہر اس شخص کو جو پاکستان کی بات کرے گا ویلکم کریں گے. یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں کرنے لگا تھا, جو شیخ صاحب کی بات پہ آ گئی, وہ سمپل بات یہ ہے سر کہ جو اس وقت جو آزاد امیدوار جان جیتے ہیں, جتنے بھی آزاد امیدوار جیتے ہیں, ان سب کو کسی نہ کسی کرائٹیریا کا ووٹ پڑا ہے. آپ کرائٹیریا ایک ٹوٹیلٹی میں کر لیں وہ آپ کی بھی زیادتی ہوگی, اگر اس کو بائیفیکیٹ کر لیں وہ ہماری بھی زیادتی ہوگی. مگر ہمیں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ ایک نظریہ آج کل جو لوکل ہمارے جو باقی پارٹیز آ رہی ہیں, وہ نظریہ ہے ہمارا سوشل میڈیا. اس کے لیے اب جتنی پارٹیز ہیں, میں اپنی پارٹی میں بات کرتا رہتا ہوں, بھی کروں گا, ہمیں اب سوشل میڈیا کمپین کو بھی اٹھانا پڑے گا, نمبر 1, اور اچھی طریقے سے. اور سیکنڈلی جتنے آزاد امیدوار ہیں, جو کرائٹیریا بن گئے نا جی ہمارے ملک کے اندر, اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. پیر پگاڑا نے جی ڈی اے دے پلیٹ فارم تو بہت بڑا جلسہ کیتے اور انتخابات جڑے سندھ دے نتائج ان سوال چاہتے, تساں کیا دیو بہت بڑا جلسہ. لیکن جی بات یہ حر برادری آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, حروں کا ایک اثر رسوخ ہے, حر برادری بہت زیادہ, یہ میرے خیال میں 100 سال میں پہلا جلسہ کی حر برادری نے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے ایک کرائٹیریا دے دیا گیا تھا کہ اینٹی بھٹو جس کا 1 ووٹ ہے, جس کا 1 لاکھ ووٹ ہے, سب کو اکٹھا کر دیا گیا تھا. جی ڈی اے میں سب کو اکٹھا کر دیا گیا تھا. اگر یہ آپ الیکشن لڑنے فری ہینڈ دیا گیا تھا, اس کے باوجود الحمدللہ سندھ کے اندر اوور ویلمنگ ووٹ پڑا ہے پیپلز پارٹی کو, اور 1 سیٹ اندرون سندھ 1 سیٹ سے بھی کسی نے کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, نمبر 1 پریکٹیکلی. دوسری بات یہ کراچی ہمیں پھر نہیں دیا گیا, کراچی پھر آپ نے ہم کو دے دیا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, خیر وہ بات آپ کو تو امیدواری نہیں سندھ میں شیخ صاحب رہتے ہو, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو مطلب اردو بلند پنجابی اچھا عباسی صاحب, وہ بات کریں عباسی صاحب بڑا شاندار یو ٹرن کیتے پی ٹی آئی نے. مولانا فضل الرحمان دے خلاف مستقل کئی سالاں تو کمپین چلدی پئی ہے, اور انہاں دا وفد انہاں دے گھر پہنچ گئے. ان دا کوئی فرق پوسی کو فائدہ تھی سی پی ٹی آئی کو یا نقصان تھی سی؟ میں تو اس بات میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں, بڑے دیر کی مہرباں آتے گاتے, سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. آپ جب سیاست میں ہے نا تو آپ کو ہر کسی سے جو آپ کو پسند نہیں ہے آپ نے بھی اس کے ساتھ ملنا ہے. سیاست تو یہ چیز ہے. لیکن مطلب ہے کہ اساں دے دیا کہ پچھلے ٹینیور پچھلے 10 سال دے وچ بانی پی ٹی آئی دا رویہ ہے وہ اتنا مطلب ہے کہ انہیں کہیں بھی سیاسی پارٹی دے سربراہ کو یا رہنما کو اہمیت نہیں دیتی. یہ پہلی دفعہ تھیندا پہ. اچھا کہ مولانا فضل الرحمان دے تواڈے مطلب حلیفن یہ کیا بن گیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اج والا دے پن کہ جی ایک پہاڑ ہے اس کے ساتھ ملنا, اور مل بھی رہے ہیں. 4 سیٹیں ملی ہیں نا, وہ 5ویں کے چکروں میں کہ میرا بیٹا جیت جائے. اچھا کیا بنا, اس کا قرضہ ہٹانا تھا. تو بات یہ ہے کہ جیسے یہ ابھی میرے بھائی نے بھی شاندار ابھی انہوں نے گوندے صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پیپلز پارٹی میں دیکھیں پیپلز پارٹی کا ووٹ سندھ میں ہے. وہ جیسے کہتے تھے نا ووٹ سر پیر کا ووٹ تیر کا, یہ نعرہ لگاتے تھے وہاں. بات یہ کہ فضل الرحمان صاحب کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. جتنا بڑا قد کاٹ تھا, جتنا بڑا آپ کا جو باتیں ہو جاتی ہیں نا, اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. میں جیسے نظریاتی مسلم لکھی ہوں, میرا نظریات اور ہے. ابھی میں شو روم پہ بیٹھا تھا تو میرے وہ جو لڑکے دوست, میرا بیٹا بھی ہے ادھر بھی, عمر بھی, اور لوگ بھی, باری صاحب ہیں, وہاں بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے. وہ یہی وکاس وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو نظریاتی مسلم لیگ ہیں, کہ ہم تو شیر پہ ٹپا لگا آئے ہیں. لیکن بابا یار یہاں لڑکا بہت نکلا پی ٹی آئی کا. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں, جو چیز نکلی ہے اس کو اب پردہ نہیں ڈال سکتے, وہ لوگوں کے اندر نہیں ہے, حقیقت ہے. اب فضل الرحمان صاحب نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. صوبہ سرحد میں کچھ کرتا تو اس کو ووٹ پڑتا. اتنے گورنر بھی اس کو دے دیا 16 مہینے کے لیے, اب 18واں مہینہ, بلکہ 1 سال اور بڑھ گیا. یہ تو گورنر صاحب بھی ان کے ہیں وہاں, گورنر صاحب تو انہیں کے ہیں نا جی. وہ غلام محمد جو بھی ہے انہیں کے بلکہ سمدھی ہے جو کوئی ہے,
وہی چلا رہا تھا. لیکن کیا یہ بہتر نہ ہے کہ جڑے ویلے پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان نال رابطہ کرندی پی آئی تے پاکستان مسلم لیگ نواز کو چاہیے ہے کہ انہوں خود رابطہ کرے تاکہ یہ ایک جڑی شاید تہاڈے نال چلدی پئی ہے ایک تہاڈے حلیف ہن او حریف بن گئے. سوری میں دسنا وہ پریشان ہوئے کہ تسا زرداری صاحب نے پہلے کیوں رابطہ کر کیتا. اچھا میرے کو بعد کیوں آئے ہو. شہباز شریف نو زرداری صاحب نے کیا کہ میں انہوں نے کہا جی میں آنا چاہنا, انہوں نے کہا بلاول ہاؤس آؤ پہ. زرداری صاحب دی ملاقات بلاول ہاؤس نہیں بلکہ یہ سی ایم نقوی صاحب دے اتھا ہوئی ہے, انہوں نے کھا انہوں نے آفس ہو چکی ہے پہلی ملاقات. اچھا یہ پر میسو شیخ صاحب ایک سوال جڑا ہے نا وہ میرے کو دساؤ تساں پنجاب ہمیشہ تہاڈا ہوندا ہی پنجاب میں تہاڈے نال کیا تھیا؟ ٹھیک ہے کوئی نہیں سر 200 سیٹیں لے رہے ہیں سر. نہیں جی اصل گل ہے اون پاسے آؤ نا سر 200 سیٹیں تہاڈے کول وفاق دے وچ بہت گھٹ سیٹاں ہیں. وفاق دے وچ بہت گھٹ سیٹاں ہیں. دیکھو وفاق کے پچھلی باری تے ساڈے کول سیٹاں 84 ہیں ٹوٹل پاک ہے. اساں اس ٹائم ساڈے کول وفاق کے 92 سیٹاں تھی گئی ہیں. ول بھی کوئی اچھی کارکردگی نہیں ہے لیکن ان دے بعد تو 3% لیڈیز دا ووٹ آتا بھی ہے. ساڈے کول تو ماشاءاللہ 118 ووٹ. اچھا جی اپنا گوندر صاحب یہ تے منیندے کوئی نہیں, تساں دساؤ پنجاب دے وچ اور خاص طور تے ملتان دے وچ تہاڈے کول بڑا شاندار چہرہ آیا ہے رانا محمود الحسن. امید ہے کہ بڑے اچھے ووٹ گنسی لیکن انہیں اتنے اچھے ووٹ نہیں گنتے بلکہ اون حلقے دے وچ زین نے مطلب میں سمجھدا بڑے شاندار وکٹری انہیں گدی ہے جی عامر ڈوگر دی بڑے شاندار مطلب ہیں. ووٹ تو صحیح لے گیا وہ کون؟ رانا محمود. پچھلی باری پیپلز پارٹی کو کتنا ووٹ وہاں پڑا؟ نہیں میرا خیال ہے کہ شاید ان تو زیادہ ووٹ نہیں. کیا دیو ان کی کیا وجہ ہے؟ اس کے دو چار وجوہات ہیں. رانا صاحب کی آنے سے اس میں کوئی شک نہیں پیپلز پارٹی کو 4 چاند لگے ہیں. بڑا خوبصورت اضافہ ہے ہمارے شہر میں کیونکہ ہم نے پیچھے 2 الیکشن شہر کو چھوڑا ہوا تھا. پیپلز پارٹی نے بالکل شہر میں فوکس نہیں تھا کسی بھی ضلع کے لیے. میں تو ہمیشہ بطور ایک ادنا سا پولیٹیکل ورکر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ شہر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو آپ کی بیس بناتا ہے, آپ کو سیٹ کرتا ہے. اور پیپلز پارٹی نے کسی وجہ سے ہم نے شہر کو چھوڑا ہوا تھا. ہی کیم اوور ٹو پارٹی. اچھا اضافہ ہے, ٹرائی اگین, ایک سیٹ اپ چلتا رہے گا, اس کو ہم لے کر چلتے رہیں گے. دوسری بات جو پاکستان جو ابھی بات ہو رہی ہے 2 شہر ایسے ہیں شاکر بھائی, اگر وہ شہر نارملائز کر دیے جائے نا جی, نارملائز ہر لحاظ سے, اس میں میں کسی کو بلیم نہیں کرتا. میں چلے میڈیا کی بات سب کو بلیم کر دوں. ایک کراچی ایک لاہور, اس کو اگر نارملائز کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ الیکشن یقین کرے بہت اچھا الیکشن ہوگا. کراچی کو اور لاہور کو اگر نارملائز آپ کریں مطلب تم سمجھتے ہو کہ ان 2 شہروں میں نتائجوں کے اندر جو بھی ہوا ہے ان 2 شہروں میں ہمارا کوسچن مارک ہے. ہونے تو آدھے پہ کراچی بھی نہیں میں ورس کر رہا ہوں کراچی اور یہاں پر. اب اس میں سیٹ اپ کیا بنتا ہے؟ آج ہم بیٹھے ہوئے آگے, آج ہم نے گورنمنٹ کو ساتھ لے کے چلنا ہے کیونکہ لاہور شہر میں اس باتوں پہ جانا نہیں چاہتا کہ اگر لاہور شہر میں رزلٹ 48 گھنٹے بعد آئے گا تو پھر ہنسی کسی دوست کی نہیں بننی چاہیے لاہور شہر کے اندر. مگر چلو میں اس پہ بات نہیں کرتا. اب میں آگے لے کے چلتا ہوں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب وقت ہے ملک کو بچانے کا. شاکر بھائی اب وقت ہے ملک کو بچانے کا. یہ نقطے والے پاس اب وقت ہے ملک کو بچانے کا. ایک کل میں سن رہا تھا ٹی وی کے اوپر اسد کیسر کی گفتگو سن رہا تھا. انہوں نے ایک بات کی بیٹھ کر انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ الیکشن نہیں چاہتے. شکر ہے کہ کامن سینس پریویل ہوئی, ان لوگوں کے اندر بھی کامن سینس پریویل ہوئی, ہم آگے بڑھیں گے. مگر ساتھ ہی اس نے پھر ایک بات کر دی کہ ہماری 160 سیٹیں واپس کرو. بات یہ وہی ہے, اگر میں وہی چیلنج کر رہا ہوں, اگر ان کو کہیں سے اشارہ ہوتا تو یہ پورا لاہور پاکستان بند کر چکے ہوتے. اچھا عباسی صاحب یہ پاکستان بند کرنے دی گال تھیندی پئی ہے, کیا آدھو کہ اگر حکومت سازی تھی ویندی ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز وفاق دے وچ مل کے آزاد امیدواراں دے نال ایک اچھی حکومت بن ویندی ہے اور اللہ کرے کہ وہ ایک مثالی ورکنگ ریلیشن شپ بن ونجے. پنجاب دے وچ پیپلز پارٹی دے نال مطلب انہاں دا گفتگو چلدی پئی ہے, آزاد امیدوار موسٹلی مطلب ہے سوری پنجاب میں تو کسی کے ساتھ ضرورت نہیں ہے. نہیں مطلب وہ فارمولہ ہے نا جی اون دے وچ پاکستان پیپلز پارٹی کو نال لا کے چلنا سی اور پیپلز پارٹی سندھ بلوچستان مطلب جڑے میں پہلے عرض کیتے. کیا دیو کہ اگر یہ سارے معاملات دے بعد ہر شہر جڑے ویلے ایک گرد بہ ہوئے سی پتہ لگے کہ دھرنا سٹارٹ تھی گیا ول کیا کرے سو؟ نہیں سر ہمیں تو پہلے تو اگریسو سیاست ختم کر دینی چاہیے. ہمیں 5 سال سے ملک کے لیے سوچ رہے ہیں. تمام سیاسی پارٹیاں ایک پارٹی دی گال کرندا پہ جی کو عادت ہے دھرنا پاؤں لیکن اب اسے یہ سوچ چھوڑ دینی چاہیے. اور انہوں نے اس کا نتیجہ دکھایا ہے کے پی میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جس طرح انہوں نے مذاکرات کیے ہیں انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ ہماری اگریسو سیاست ہمیں ہی تباہ کر رہی ہے. انہیں یہ سمجھ آ گئی ہے اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ وہ بھی تمام پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت سازی کریں گے. انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا.
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ को, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ। एक जरूरी नहीं कि वो भी मतलब हुकूमत का साथ दे। यही सोच, पहले तो हमें सबको सोचना चाहिए कि जो पार्लियामेंट होती है वो कानून साज इदारा है, ना कि गलियां सीवरेज और उसके लिए। पहले तो हमें ये समझ नहीं अब्बासी साहब ये तो हुण कल्चर खत्म थी गया ना जी। हुण ते आदमी के हर एमएनए को इतने अरब रुपए का फंड मिलता है। सोच छोड़नी चाहिए, ये हमने सोच छोड़नी होगी कि जो पार्लियामेंट है वो कानून साजी के लिए होता है, जो नीचे जो होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स अपना काम करती हैं। ये हमें सोचना चाहिए। और हमने पढ़ा लिखा माशरा हो गया है, हमें ये सोचना चाहिए कि ये पार्लियामेंट हमारे सीवरेज लाइन सही नहीं करने वाली। एक जुमला अगर मुझे ध्यान दे, एक चीज की बड़ी जरूरत है शाकिर भाई इस वक्त जरूरत ये है कि जो वोट पीपल्स पार्टी को पड़ा उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, जो वोट जमीयत उलमा इस्लाम को पड़ा उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, जो वोट इंडिपेंडेंट्स को पड़ा जिस तरह भी पड़ा, पीटीआई के लिए पड़ा जिसके उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, जो वोट शेयर को पड़ा उसकी भी इज्जत होनी चाहिए। जब ये कॉमन सेंस प्रिवेल होगी तो मुल्क आगे चलेगा। अगर ये कॉमन सेंस प्रिवेल नहीं होगी, शेख साहब सवाल है इन्हां दा जेड़ा जवाब है उनदे विच सवाल निकले बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने गल कीती है। इज्जत किने देवनी है? नहीं जिंदी हुकूमत हो, जिंदी हुकूमत हो इज्जत उन्हें देवनी है। मेरी शाकिर साहब छोटी जी, अवाम ने आपको इज्जत दी है, पब्लिक ने आपको एमएनए बना के भेज दिया। अब अवाम को आप इज्जत दो। अवाम को जब इज्जत दोगे, अवाम के जो असल मसाइल है वो है जितने पाकिस्तान में महंगाई है इस पे जोड़ तोड़ किया जाए। सर गुजारिश ये है सर मेरी छोटी सी पहले अब्बासी साहब का आखना है कि जी असैम्बलियां हैं ये पार्लीमान जड़ा है ये कानून साजी कीते है, कानून साजी करनी चाहिए ना। सेवरेज कीते, हस्पताल कीते, सड़क कीते, कोई नहीं सर कानून साजी सर कैसे नहीं है, कौन करेगा ये काम, कैसे होगा काम? ये फिर बल्दियात को मजबूत करें जी, बल्दियात दा इदारा होना चाहिए। यही चाहता हूँ देखिए हमें सबको बल्दियात ये देही बल्दियात को देना चाहिए सारा कुछ। ये होना है बल्दियात मेयर हो, जिला कौंसिल का चेयरमैन हो, ये अपने अपने शहरों को इनकी नजर भी है। नून लीग बल्दियाती इंतखाबात करवाएगी ना जी, अब होंगे ना, नहीं भागती, क्यों भागेगी? हर बंदे को सिंध हो, बलोचिस्तान हो, जहाँ जहाँ भी है ये होने चाहिए, मेयर बनने चाहिए जहाँ ये काम अच्छे लोगों के हवाले किया जाए, अच्छे लोगों को चुन कर आना चाहिए। मेरे लिए ना कि एमपीए वो है, मेरे लिए जो काउंसलर है जो नाज़म के नीचे 6 काउंसलर हैं, हमें उन्हें भी देखकर वोट अच्छा जी हुकूमत बनती भी तुम्हारी पंजाब विफाक जी जी सब तो अहम मसला ही मिले तुम्हारी नज़र दे विच क्या है आवाम दा? सर अब पाकिस्तान को इकट्ठे होकर महंगाई और कानून को लॉ को मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान में जब कानून मजबूत नहीं होगा, रियासत मजबूत नहीं होगी, आपके साथ बड़ा बुरा होगा। पाकिस्तान इस टाइम इतनी बुरे हालातों में जा रहा है कि एक एक घर में भूख का आलम है, इस भूख को ख़त्म किया जाए। शेख साहब तुसां आदे पे पाकिस्तान हालात खराब हैं, सड़कों के उत्ते जहाँ को नहीं, गड्डियां दी है लंबी तो लंबी लाइना और रात को होटलें जहाँ नहीं मिलती पई 10%। मेरी एक छोटी सी बात, हमें आप अब जब घर जाते हैं ना, अब आप जब जाकर शॉपिंग करेंगे ना खुद, तो आपको पता चलेगा, जब बेगम इतनी बड़ी लिस्ट देगी ना, आपको पता चलेगा कि यार आज आटा और चावल का क्या भाव है। हमें जो मुलाजिम है हमारे पास काम कर रहे हैं 10-10, 12-12 हज़ार पे, हम उन्हें देखें ना तो हम कहते हैं यार 10,000 कम ना खाना खाकर आ गए 2-3 बंदे, उनकी महीने की रोटी है 10-12 हज़ार की। लेकिन 10% बंदा जड़ा है ना जी उन्हें पूरे माशरे दा एक तवाज़ुन खराब। हमें एक काम करना पड़ेगा भाईजान, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के हमें टैक्स पूरा देना चाहिए। हमें इस साइड पर आना पड़ेगा, जितने ताजर हैं, जितने ज़िम्मेदार बड़े अमीर हैं, गरीबों का हक ना खाएं, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के इस मुल्क को बचाएं। पाकिस्तान भले नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनते, हम ना बने। वड्डे ताजर तुम्हारी पार्टी से, वड्डे ज़िम्मेदार तुम्हारी मैं उन्हें सुना रहा हूँ ना, मैं उन्हें भी कह रहा हूँ। इसमें ये बातें और इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए जरूरत है ना, ये बातें तो वो है ना जी, हम ये बड़ी जरूरत है। पाकिस्तान में जरूरत है कि फेडरेशन को हौसला देना चाहिए, गवर्नमेंट बननी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान की फेडरेशन को इस वक्त कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अहम नुक्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये मेरे नजदीक। फेडरेशन हौसले में आएगी, अपने पैरों पे खड़ी रहेगी मजबूती के साथ, तो आम के लिए कोई ना कोई काम बेहतर होगा। क्योंकि हमारे पिछले 3.5 साल के दौर में, उससे पहले जो 16 महीने उसके पहले, सिर्फ एक क्या जो मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ कि वो एजेंडा ये था कि पाकिस्तान की फेडरेशन को कमजोर किया जाए। आज वक्त ये है कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जितनी भी पार्टीज हैं, अगर पाकिस्तान है तो ये पार्टीज हैं,
اور عوام کا بیسک مسئلہ شاکر بھائی وہی ہے, ہم جو مرضی بات کرتے رہیں, وہی روٹی, وہی پیٹرول, وہی بجلی, وہی گیس. یہ جو گورنمنٹ آ رہی ہے, یہ شہباز شریف آئے, نواز شریف آئے, جو بھی اس کو لیڈ کرے, اس کو لیڈ کر کے کام یہ ہونا چاہیے. دیکھیں پنجاب اصل ہے جی, پنجاب میں نواز شریف آ گئے, مریم نواز کی شکل میں نواز شریف خود آ گئے, بیٹی آ گئی, معیشت کرے اور ملک کو آگے لے کے. نہیں دیکھیے شاکر صاحب, بات یہ ہے کہ نواز شریف اسی لیے کہتا تھا ایک سادہ میجورٹی مل جائے نا تو بندہ کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے. جیسے 2013 میں ملے, میری پہلے پاس وہ کام کرے, نیچے سے اب ہمارے ساتھ ایک اچھا ہے وہ 2/3 میجورٹی دی جائے. اگر ہمارے وہ چاہتے ہیں کہ 13 کی طرح ہم گھر چلے جائیں 11 بجے, نہ کریں. ایک بات چینج ہو گئی میاں صاحب آئے, یہ کیا بات ہے نا, بات تو سن لو بھائی صاحب, بات سن. اب وہ پتہ کیا ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی کو ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم آگے کام کر رہے ہوں, پیچھے سے آپ ہمارا کیا لوڑ پہ گی بطور نہیں, وہ 13 نہیں رہ گیا شاکر بھائی, 13 میں میں نام ہی لیتا, 13 میں 9:30 بجے ان کے گھر لوگ چلے گئے تھے, میڈیا پہ برکت زرداری صاحب کی اور نواز شریف کی ملاقات لازم ہے. اگر سیاست کا رنگ اور پاکستان کا رنگ بدلنا ہے, وہ تو ہم سنبھالیں گے. پنجاب کے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہے وہ مریم نواز ہے, انہیں جس طرح وہ عوامی جلسے میں اگریسو ہو کر بولتی ہے, اسی طرح انہیں اگریسو ہو کر پنجاب کے مسائل حل کرنے ہوں گے. انہیں اس الیکشن میں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ پنجاب کے عوام نے انہیں ووٹ اس لحاظ سے نہیں دیا جو ماضی میں دیا کرتے ہیں. اگر مسلم نون نے آگے سروائیو کرنا ہے تو پنجاب کے مسائل انہیں حل قیمت. ایک سوال یہ پیدا تھیندے کہ جڑے ویلے شہباز شریف پنجاب وچ ہن اون ویلے وسائل بہت اچھے ہن صوبے دے, جڑے ویلے انہوں دے والد گرامی وزیر اعلیٰ ہن اون ویلے بڑے شاندار وسائل ہن. این ویلے خزانہ خالی ہے, عوام دے مسائل بہت زیادہ ہیں, خاص طور تے اشیاء خورد و نوش, لا اینڈ آرڈر دا مسئلہ, شہراں دے وچ سیوریج دے مسائل, ہیلتھ دے مسائل, تعلیم دے مسائل, ایک اتنی طویل فہرست ہے کہ اگر انہوں کو میں پنجاب دی پنجاب میں یہ کچھ ہے. ہاں جی, مطلب میں پنجاب دی گل کر رہا ہوں. شاکر میں نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اگریسو ہو کے نا عوام اور خزانہ خالی ہے, اگریسو ہو گئے عوام کے مسائل حل کرنے ہوں گے. کراچی کا بھی کام کرنا چاہیے, سندھ میں دیکھو بالکل کام نہیں ہوا, کراچی چلو. اگر مریم نواز نئی شکل آ رہی ہے ٹھیک ہے, انرجیٹک ہے, ہم تو ویلکم کرتے ہیں, پولیٹیکل سوچ کے ساتھ آئیں, یہ ان کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. اگر تو وہ اپنی کارکردگی سے اپنے آپ کو پروف کر گئیں تو اگلے 10-15 سال سیاست کا مزہ بھی آئے گا اور اچھا ایک ڈیسنسی بھی رہے گی. ایک خاتون ہے, سب سے پہلے ہم نہیں, ہماری بی بی وہ پرائم منسٹر پاکستان آئی تھی, ہم تو ویلکم کرتے ہیں. شکر ہے یہ کامن سینس نون لیگ میں پریویل ہوئی ہے کہ وہ بھی خاتون کو ویلکم کر رہے ہیں. اچھا فرماؤ گوندل صاحب کہ پنجاب ایک نواں چہرہ آ گیا, بھائی خاندان ہکو ہے, سندھ وچ کوئی نواں چہرہ آن دا امکان ہے؟ جی اگر تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا بطور پولیٹیکل ورکر, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ بہت زبردست کارکردگی رہی ہے سابق سی ایم صاحب کی. اس کارکردگی کی بیس کے اوپر آج ہم نے سندھ اوور ویلمنگ جیتا ہے. باقی جو فیصلہ لیڈرشپ کرے گی اس پر شیخ صاحب کیا سمجھ دو کہ خاتون ہے ٹھیک ہے, اور یہ بڑا مطلب مشکل فیصلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کیتے, انہوں کو شہباز شریف بھی ہائی, حمزہ بھی ہائی, اور خود نواز شریف بھی شاید آمنا چاہتے ہیں کہ جیسا اگر وفاق اس نہیں آتے, لیکن اتنا بالکل نواں چہرہ آ گیا, کیا انہوں دی اچھی ریٹ قائم تھی سکتی؟ دیکھو میں اصل تو یہ چاہتا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے, اچھا ساری خواہش بھی ہے, لیکن نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے تے مریم بنے, لیکن ماشاءاللہ مریم ذہین, قابل اور محنت کرتی پی ہے. اور دوسری حال ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ دی بھتیجی اور بیٹی ہے, انہیں گھر چ بھی وہ کام ڈٹھن کے کیویں کام تھیندا ہے, گھر دے اختلافات ختم ہو گئے. ایک جملہ اختلافات ہے ہی نہیں, نہیں جگہ اختلافات تو ہے ہی نہیں. اجازت دیجیے مجھے ایک جملہ صرف کہوں گا میں. پازیٹیو بات یہ ہے اس کے اندر, آپ تو ہم سے سینئر ہیں, ہمیشہ رائٹ لیفٹ کی پالیٹکس ہوتی رہی ہے. یہ بہت خوبصورت اور یہ بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہے شاکر بھائی کہ رائٹسٹ پارٹیز جو پرو رائٹسٹ پارٹیز ہیں وہاں سے خاتون اس لیول پہ آ رہی ہے. میں بطور پولیٹیکل ورکر دعا گا ہوں کہ وہ کام کرے گی, اسے کام کرنا چاہیے, بہت بڑی بات ہے. ورنہ بی بی جب آئی تھی تو پھر کیا گفتگو تھی سب کو پتہ ہے. چلو وہ تو پرانی بات ہے یار, اب آپ گوندل صاحب ہم ان کو ویلکم کریں. جی جی شیخ صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں بی بی کب شہید ہوئی ہے, آپ میں نے وہ بات اور کی ہے, میں نے رائٹ یقین کریں میں اس رات سویا نہیں تھا, اتنا رویا تھا, میرے نظریات نہیں, میں میری بات سنیں. میں نے اور پرائم بات, باتیں ہوتی رہتی ہے, سیاست ایک ایسا گندا پیشہ ہے جس میں رفڑ پڑ جائے. اگر اسے اچھا بنا لو تو سب سے صاف ستھرا پیشہ یہ ہے.
اگر آپ کو سسٹم مطلب میں امید ہے کہ مریم مریم نواز اچھا ڈیلیور کرے اس میں۔ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، میچور ہے، عقل مند ہے، وہ کام کرے گی. وہ ورکر دے نال رویہ کیسے ہوں؟ سر دیکھیں ورکر کے ساتھ دیکھیں، ورکر کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہے، میل جول بہت اچھا ہے. اچھا دیکھیں 10 سال ورکر دے نام یاد ہیں، پہچان کی نہیں دی ہے؟ دیکھو یہ تھوڑا سا باہر رہی ہے ہمارے سے. یہاں حمزہ صاحب نے 10 سال سنبھالا ہے، اچھا وہ 10 سال ہمیں ملتے تھے جلتے تھے. نشید عارف گوندے صاحب بے نظیر صاحب دے نال تساں کام کیتے، بے نظیر صاحب دا اگر موازنہ کرنا چاہوں کہ ورکر دے نام نہیں یہ نام جانتی ہے کہ بندے کو جانتی ہے. ابھی دیکھیں میں تو بڑا ہمیشہ پازیٹیو رہا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی سے میرا بلانگ کرتا ہوں. میں نے ابھی جو بات کی آپ میرے خیال میں بات آپ نے فالو کی ہے، آپ بالکل آپ سیکھے آپ نے. بہت بڑی بات ہے یہ ایک اس طبقے کی طرف سے خاتون کا آنا، ہم اس کو ویلکم اس پیس پہ کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں. بے شک ہم نے ان کے ساتھ کمپٹیٹیو رہنا ہے، مگر خاتون کی شکل میں اگر کام ہوتا ہے اس جماعت سے جو ہمیشہ رائٹسٹ پرو رائٹسٹ رہی ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. باقی بی بی سے موازنہ یہ اب کام کریں گے. ایک چیز ان کی پازیٹیو ہے بطور پولیٹیکل ورکر، انہوں نے اپنے باپ کا ساتھ دیا اور جس طرح انہوں نے سخت دور کے اندر انہوں نے ایک اپنے ساتھ چلی ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. لٹرلی میرا خیال ہے کہ struggle کر کے دیکھیں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، یہ مریم بی بی آ رہی ہیں یا ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے باقاعدہ عباسی اسٹرگل صاحب کر کے ایک ایسا صوبہ جنہیں تے عوام کو بہت زیادہ امیداں ہیں اور وہ صوبے دے وچ مطلب ایک خاتون دا وزیر اعلیٰ آمنا ایک اچھی گال ہے. خواتین دی تعداد پاکستان میں ودی پئی ہے. کیا سمجھتے ہو کہ عوام دی امیداں ہیں، مطلب میں ٹوٹل کوئی سیاسی پارٹی دا ذکر کیتے بغیر انہوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ ڈیلیور کرنا بھی چاہیے. اس کی وجہ جس طرح ان کے چچا نے پنجاب کو 10 سال سنبھالا ہے، وہ ایک بہت اچھے شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے تھے، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر. انہیں اپنی چچا کی روایت کو قائم رکھنا پڑے گا اور اگر انہوں نے اگلے الیکشن کے لیے پنجاب میں اپنا سکہ جمانا ہوگا تو ہر صورت پنجاب کے عوام کو ہر چیز سہولیات ڈیلیور کرنی اچھا بھائی بھی ہے نا کہ انہوں کو وفاقی حکومت کی طرف اس دفعہ سپورٹ بھی ہو سکتا بالکل ایسے ہی بالکل ایسے بڑی ہی مطلب والد صاحب بھی موجود ہیں، چاچا جی موجود ہیں، حمزہ بھی موجود ہے، پوری فیملی موجود ہے. پہلا جو سوال شیخ صاحب نے سوال دیا تھا کہ سرائکی صوبہ یا پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی صوبہ ایک شامل ہے. دراصل صوبے کو نا ہم نے تھوڑا سا متنازع بنا دیا ہے. باہر کے ممالک میں صوبوں کو کاؤنٹیز کی سطح میں دیکھا جاتا ہے، ڈویژنل سطح پہ دیکھا جاتا ہے. تو ڈویژنل سطح پہ اگر صوبے بنائے جائیں تو اس میں کوئی زبان اور کوئی ایڈمنسٹریٹر لحاظ ڈویژن آپ کے پاس موجود ہے. تو یہ تو میں تو اگر صوبے کے لحاظ سے بات کی جائے جو غیر متنازع ہو تو دیگر ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہمیں ڈویژنل سطح کیا سمجھتے ہو جڑا ساؤتھ پنجاب سیول سیکریٹریٹ این ویلے پاکستان ملتان اور بہاولپور کم کرنا پہ وہ عوام دی توقعات تے پورا اترتا پہ؟ نہیں سر، صرف ایک بلڈنگ کھڑی کر دی ہے اسے چونکہ پنجاب کے عوام کو وہ پاورز نہیں دی گئی، افسران کو وہ پاورز نہیں گئے جس میں وہ جنوبی پنجاب لاہور نہیں چاہتا کہ ان علاقے کے لوگوں کو اختیارات نہیں. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں تخت، لیکن یہ ہے کہ عوام کو اور کمزور نہیں مطلب ایسا تو دیکھو سیکریٹریٹ ہونے کے باوجود لاہور وجنا پوندے اب مجھے چھوٹی سی نہ کرے اس کا تخت ہلا ہوا تھوڑا سا. اچھا ابھی ہلا ہوا تخت ابھی نہ کرے آپ بات نہیں مطلب ایسا تو مطلب اپنے علاقے دی گال کرتے پہ ہیں کہ الیکشن دے اپنے علاقے کی بات. مجھے ایک غم ہے اس ملتان کے لیے. غم یہ کہ میں لاہور بھی جاتا ہوں تو مجھے 2 دن کے بعد بھاگتا ہوں. میرا یار شہر جب پلا جمع جوان ہوا مجھے اس سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے. لیکن جب گیلانی صاحب کو اقتدار ملا تھا نا تو گیلانی صاحب کو چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب نیچے تھے، مناظر یہ بنا سکتے تھے. یار کمال ہے، صوبہ نے بنایا. یہ کیا بات کرتے ہیں شیخ صاحب؟ ان کو معلوم نہیں شیخ صاحب کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ گیلانی صاحب نے جب ہم نے قومی اسمبلی میں کر دیا تھا کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں تھوڑا سا، اس پہ لکھا ہے جس صوبے میں صوبہ بننا ہے اس صوبے میں 2/3 کے ساتھ اس کو منظور ہونا چاہیے. ہم نے سائیڈ میں پیش کیا، پاس کرایا. ایک منٹ شاکر صاحب ایک منٹ، ہم نے قومی اسمبلی پاس کرایا. جب پنجاب میں پھنس گیا کہ گورنمنٹ آتی تھی آپ نے 2 صوبوں کا لسٹ ڈال دیا اس میں. اب یہ نہ کریں، میں چاہ رہا ہوں پازیٹیو بات کریں پھر وہ بات کرتے ہیں. گیلانی صاحب نے جو ملتان کے لیے کیا ہے ملتان کے لوگوں نے بتا دیا کہ وہ ویلے جڑے ویلے گائن صاحب پرائم کہنا منسٹر آسان ہے. کانسٹیٹیوشن سے بات کرنا نہیں، آپ بولیں آپ قومی اسمبلی تو قرارداد پاس تھی بعد صوبے والے پاس آ گئی اور صوبے نے مطلب 2 صوبوں کی کس نے کہا تھا یہ تجویز ان کی تجویز پنجاب اسمبلی وچ پاس ہم نے کہا دونوں پاس کر دیں. اب پھر ان کے بارے کریں بسم اللہ کریں. بات یہ تھی
آج مریم صاحب پہلے یار بات ایک کریں منٹ لیکن یار، گوندے صاحب انہوں نے لیکن 2/3 اکثریت کوئی نہیں نا. ہاں وہ مگر اکثریت تو ہے. بات تو چل آئیے صرف 2 سے 1 کر دیں یا دونوں لگا دیں میں بھی اچھا وہ کر رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ. اچھا یہ آخری گال شیخ صاحب آخری گال تو سر بات یہ ہے کہ جو بہاولپور ہے نا وہ دیا ہی اس بیس پہ گیا تھا کہ جب بھی بنے گا بہاولپور, اور ہم نے کہا تھا کہ 2 صوبے نہ بنائیں, 2 صوبے چھوٹے ہیں. جیسے ہمارے سے لے لیا گیا یہ میں نے کہا تھا وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ صوبہ ہمیں جھنگ دے دیا جائے, صوبہ ہم جسے ڈویژن بنا دیں گے, ہم سے ساہیوال لے لیا گیا. آپ بہاولپور نام رکھ دیں صوبے کا اور دارالخلافہ ملتان بنا دیں. اب ہری پور جو ہے, ہری پور ہزارہ, اس کا دارالخلافہ وہ ایبٹ آباد ہے. وہ ڈی سی کمیشن ایبٹ آباد بیٹھتے ہیں. ہری پور ہزارہ ڈویژن ہری پور ہزارہ ہے. ملتان ڈویژن کیونکہ سینٹر ہے, اسے راجن پور یہ ڈیرہ غازی خان تسلیم کرتا ہے کہ ملتان کو ہونا چاہیے. ملتان کی ٹوٹل پارٹی کا موقف ہے, ہمارا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بہاولپور بن جائے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ 2 صوبے بننے ہیں, 2 بن جائیں, لیکن ملتان کو بننا چاہیے, ملتان میں کام ہونا چاہیے, ملتان میں ورک ہونا چاہیے. بھلے وہ مسلم لیگ کو بھی چاہیے, پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے, اینی ون کوئی اور آتا ہے انہیں بھی چاہیے. ملتان کو صوبہ بنانا جی بڑی سونی گال ہے کہ کم تھی ہونا چاہیے. بھاویں کوئی پارٹی کرے, بس اقتدار والی پارٹی کرے یا اپوزیشن رہ کے اقتدار والی پارٹی والے پاسے توجہ کراوے. یقینی طور تے آمن والا ڈی جڑے ہیں وہ اچھے این واسطے میں آدھا پیا کہ اچھی امید رکھنی چاہیے. پاکستان دے کتے خیر منگو, پاکستان دے عوام کتے خیر منگو. پنجاب, سندھ, KPK, بلوچستان اور وفاق یہ سارے اپنے حلقے ہیں, اور انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے ریس ہوں تو کوئی نہ کوئی بہتر صورتحال سامنے آسی. ان دے نال ہی میں شکریہ ادا کرنا جناب شیخ خطر ممتاز توارا, نشید عارف گوندے صاحب توارا, اظہار علی عباسی صاحب توارا تشریف گھنڈائے. پروگرام بڑا اچھا تھی گئے اور تھوڑی جی بدمزگی بھی تھی ہے, لیکن ول کیا تھی گیا جڑے ویلے برتن ہوندے گھر دے وچ او کھڑک دیتے ہیں, یہ برتن کھڑک دے اچھے لگدے. ان دے نال ہی سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکدا پیا. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن نیشن دے لائیو سٹوڈیو تو اجازت دیسو.